اور تقوی اختیار کر لے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ انسان جس طرح ظاہری طور پر نظر آتا ہے اندر سے بھی اسی طریقے سے ہو، یعنی کہ باہر کچھ اور ہو اور اندر سے کچھ اور ہو۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے سے جہاں پر اس کے اور فوائد ہیں وہاں انسان کا باطن پاک ہوتا ہے انسان کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی تبلیغ کا مقصد بتاتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا تو سرکار دنیا میں آ کر کیا کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سرکار کی مجلس میں جو لوگ بیٹھتے تھے حضور انہیں قرآن حکیم کی کتاب کی اللہ کے احکامات کی تعلیم دیتے تھے، حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اور نہ صرف تعلیم دیتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ فرمایا جب بندے دین کی طرف راغب ہو کر میرے مصطفیٰ کے قریب ہو گئے تو پھر میرے مصطفیٰ نے ان پر نگاہ مصطفیٰ ڈالی، ان کو نگاہ مصطفیٰ ڈال کر ان کو اپنی صحبت سے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد جو میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آتا گیا پھر اللہ نے کیا کیا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں مصطفیٰ کی نگاہ جس پر پڑی میں نے اس کا ظاہر بھی پاک کر دیا، اس کا باطن بھی پاک کر دیا۔ روزے سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے نیکی کرو۔ سرکار نے فرمایا جو اس مہینے میں نیکی کرے گا عام مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر خدا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ جو فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو صدقے کی ترغیب دیتے تھے۔ جہاں پر روزے کی اور آپ نے فضیلت بیان فرمائی وہاں پہ سرکار صدقے کی ترغیب دیتے تھے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب دیتے تھے، دوسروں کے دکھوں اور دردوں کو محسوس کرنے کی ترغیب دیتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے صدقے کی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی، کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خدا کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اس حد تک ترغیب دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سارے روزے رکھ کے فارغ ہو جاؤ تو فرمایا تمہارے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے، ابھی قبولیت کو نہیں پہنچیں گے۔ فرمایا اس وقت تک تمہارے روزے، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادات، رمضان کے مہینے میں کی جانے والی حسنات زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گی، لٹکی رہیں گی، جب تک کہ تم صدقہ فطر ادا نہ کرو، فطرانہ ادا نہ کرو۔ کیوں؟ اب بندے نے اپنے روزہ رکھ کے اپنے جسم کی زکوٰۃ نکال دی، اب اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نے اگر جسم کی زکوٰۃ نکالی ہے تو وہ اپنے مال کی بھی زکوٰۃ نکالے۔ جب وہ اپنے مال کی بھی زکوٰۃ نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی پاک کر لے گا، اس کے جسم کو بھی پاک کر لے گا، اس کی روح کو بھی پاک کر لے گا، اس کے ظاہر کو بھی پاک کر لے گا، اس کے باطن کو بھی پاک کر لے گا۔ جب وہ ظاہری اور باطنی طور پر پاک ہو جائے گا تو فرمایا کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب عید کی نماز ادا کر کے واپس جاتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ خدا بند قدوس کی جانب سے اعلان ہوتا ہے، اور وہ اعلان صرف اللہ اپنے بندوں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرشتوں کے اجتماع میں اعلان کرتا ہے۔ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں آج تم گواہ ہو جاؤ کہ میرے بندے نے میری خاطر روزہ رکھا، میرے بندے نے میری خاطر زکوٰۃ ادا کی، میری بندے نے میری خاطر صدقات ادا کیے، میرے بندے نے میری خاطر جو ہے وہ غربا ضرورت مندوں کا خیال رکھا، اور میری بندے نے میری خاطر بھوک اور پیاس کی شدت اور تکلیف کو برداشت کیا۔ فرمایا کہ فرشتوں آج تم گواہ رہنا، آج تمہارا رب ان کی بخشش کا اعلان عام فرما رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے بخشش انعام کے طور پر ملی۔ اب آپ اندازہ لگائیں روزہ کیا ہے؟ علماء محدثین نے اس کے فلسفے کے اندر لکھا ہے کہ روزے کا جو حقیقی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر احساس پیدا ہو۔ کیا ہو؟ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسرے کے دکھوں تکلیفوں کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ۔ احساس کیا ہے؟ احساس یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، 18-20 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے،
اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. وہ احساس کیا پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، کاروبار بھی دیا ہے، جاب بھی دی ہے، پھر حکومت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. اس کے باوجود جب میں صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہوں تو میرے جسم میں کمزوری بھی ہوتی ہے، مجھے پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے، بھوک بھی محسوس ہوتی ہے. ایک دن کی بھوک اور پیاس کا اگر یہ عالم ہے کہ میرے جسم پر کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، نکاہت آ جاتی ہے، تو اللہ کے مخلوق میں تو کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں جو پورا پورا سال فاقے سے رہتے ہیں، جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جو راتیں فٹ پاتھوں پر گزارتے ہیں، جو اللہ کے سہارے پر اس کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بندے کے اندر احساس پیدا ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے صدقات کرو. سرکار نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کا، غرباء